صورت بات ہے کہ تاج صاحب، اچھا یہ بتائیں، ایک بڑی نیچرل سی بات ہے کہ کچھ رشتہ داروں کے ساتھ بڑا تلخ سا تجربہ گزرا ہوتا ہے، انہوں نے بڑا آپ کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے کسی وقت میں، یا آپ کی کرنٹ لائف کے اندر آپ کی بڑی تلخیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، تو اس صورت میں کیسے ان کے ساتھ صلہ رحمی کے تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑی یعنی ایک کنفیوژن ہی ہے کہ جب تلخیاں اتنی بڑھ جائیں تو اس صورت میں کس طرح ہم وہ سارے تقاضے پورے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، انسان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں کفران نعمت شامل ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ہم کسی کے ساتھ احسان کریں اب وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو میں نے ایک نطفے سے پیدا کیا اور وہ سرین جھگڑالو بن گیا۔ تو ہمیں ایسی صورتحال میں درگزر کر کے معاف کر کے آگے بڑھنا ہے، ہمیں انتقام میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، اس لیے کہ شیطان یہی چاہتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بہترین زندگی عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم نہایت ہی خوشگوار اور کامیاب زندگی گزاریں۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے ایشوز میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، درگزر اور معاف کرنے کا معاملہ کرنا چاہیے۔ میں اس کی مثال جیسے سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ جب یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو اس میں گرچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام کو دوبارہ وہاں سے نکال کے مصر کے اندر ایک اہم پوزیشن عطا کی اور وہاں ان کے بھائی جب پہنچے، انہوں نے جب بھائیوں کو پہچان لیا تو انہوں نے بھائیوں سے بدلہ لینے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ بے شک میرے بھائیوں کو شیطان نے اکسایا تھا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، اور انہوں نے بھائیوں کے ساتھ معاف کرنے کا معاملہ کیا۔ تو ہمیں بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں بسا اوقات شیطان کا اور نفس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، تو ہم اگر معاف کرنے درگزر سے کام کریں تو یہ مسائل کافی اچھے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ میں ایک چیز اور بتا دوں، جو لوگ غلطی سے انتقام میں یا ان جھگڑوں میں الجھ جاتے ہیں، واللہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی زندگی میں بڑی تاریکی ہے، ان کے گھروں سے برکت اٹھ چکا ہے، بالکل لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں، رشتے نہیں آتے، رزق کی قلت ہے۔ تو یہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا ہے، ہم ایک کامیاب اور روشن زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا ہم اسی تاریکی میں رہنا چاہتے ہیں جس کی شیطان جو ہے کوشش کرتا ہے۔ یقیناً۔ اچھا، ہم میں سے بیشتر لوگ اس پر عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ پتہ ہے کہ صلہ رحمی جو ہے اس میں بڑے فائدے ہیں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں اللہ کی، پھر بھی اس میں عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ اس میں دو وجوہات مجھے سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک تو اس سے آگے ہی اس کے بارے میں کم ہے، ہمیں صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ شیطان اور نفس جو ہے نا ہمارا کھلا دشمن ہے، تو وہ شیطان انسان کی آنکھوں میں پردہ ڈالے رکھتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ ہم اتنی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے ہم اپنا رشتہ جوڑیں۔ ہم جیسے جیسے قرآن پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ راز آشکار ہونے لگتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں پتہ چلنے لگتی ہیں۔ جیسے سورہ رائد کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اس کے برعکس جو قطع رحمی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یعنی کہ ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اب ہمیں دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا ریڈ لائنز ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ جو بھی رشتہ دار ہمارے ہیں ہمیں ان کو ایز اٹ از تسلیم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا کہ ہم ان سے رشتے منقطع کر لیں۔ تو اگر ہم ان سے رشتہ منقطع کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے ناطا توڑ رہے ہیں۔ بے شک۔ اچھا، آخر میں ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ پلیز؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا فیاض ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم پر اپنی نعمتیں نوازنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا سے 700 گنا تک نوازتا ہے وہ۔ تو کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ صلہ رحمی کر کے اپنی بیماریوں سے بچے رہیں، اپنے عمر میں اضافہ کروائیں اور اپنے زندگی میں برکتوں کا نزول کریں؟ میں ایسے فیملیز کو، ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جو صلہ رحمی پہ اتنی ثابت قدمی سے عمل کرتے ہیں، اور واللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں، ان کے کاروبار میں، ان کی اولاد میں اتنی برکت دی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا صلہ رحمی کو اپنے فرائض میں شامل کریں اور اس کا دائرہ قریبی رشتہ داروں سے شروع کر کے دور کے رشتہ داروں تک اس دائرے کو پھیلائیں۔ بہت شکریہ سید تاج صاحب، آپ نے بڑے ہی مفید باتیں کی اور بڑے ایک اہم ٹاپک کے اوپر آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ ناظرین، ہوپ کہ آج کا آپ کو پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا
اور اسی طرح ہم انشاءاللہ مزید ٹاپک کے ساتھ بڑی اہم ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے اور ڈھیر ساری دعاؤں میں آپ لوگ بھی ہمیں یاد رکھیے گا. کیمرہ مین عقیل علی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.